پیارے اسلامی بھائیوں، السلام علیکم۔ آج آپ سننے جا رہے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی اولادیں اور دنیا کا پہلا قتل۔ تو شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید نے حضرت آدم علیہ السلام کے ان دونوں بیٹوں کا ذکر قرآن میں نہیں کیا ہے، صرف آدم کے دو بیٹے کہہ کر مجمل چھوڑ دیا ہے۔ البتہ تورات میں ان کے بیان کیے گئے ہیں۔ کچھ روایتوں میں ان دونوں بھائیوں میں اپنی شادی سے متعلق زبردست اختلاف کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس معاملے کو ختم کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام نے یہ فیصلہ فرمایا کہ دونوں اپنی قربانی اللہ کے حضور میں پیش کریں۔ جس کی قربانی منظور ہو جائے وہی اپنے ارادے کے پورا کر لینے کا حقدار ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جب اولادوں کا سلسلہ شروع ہوا تو اس دوران جڑواں بچے ہوا کرتے تھے، ایک لڑکی اور ایک لڑکا، اور پہلی لڑکی کے ساتھ دوسرے لڑکے کی شادی ہوتی تھی۔ اسی شادی کو لے کر حابیل اور قابیل میں جھگڑا ہوتا ہے۔ اسی کے عوض میں یہ قصہ ہے۔ جیسا کہ تورات سے معلوم ہوتا ہے، اس زمانے میں قربانی کے قبول ہونے کا یہی الہامی طریقہ تھا کہ نذر و قربانی کی چیز کسی بلند جگہ پر رکھ دی جاتی تھی اور آسمان سے آگ ظاہر ہو کر اس کو جلا دیتی تھی۔ اس قانون کے مطابق حابیل نے اپنے بکریوں کے ریبڑ میں سے ایک بہترین دمبا اللہ کو نذر کیا، اور قابیل نے اپنی کھیتی کے غلے میں سے ردی قسم کا یعنی کہ بہت ہارتی قسم کا غلہ قربانی کے لیے پیش کیا، کیونکہ قابیل کی نیت اچھی نہیں تھی۔ دونوں کی اچھی اور بری نیت کا اندازہ اسی عمل سے ہو گیا۔ اس لیے دستور کے مطابق آگ نے آ کر حابیل کی نذر کو جلا دیا، اور اس طرح قربانی قبول ہونے کا شرف اس کے حصے میں آیا۔ قابیل اپنی اس توہین کو کسی طرح برداشت نہ کر سکا، اور اس نے گیج و گجب میں آ کر حابیل سے کہا کہ میں تجھ کو قتل کیے بغیر نہ چھوڑوں گا، تاکہ تو اپنی مراد کو نہ پہنچ سکے۔ میں تو کسی طرح تجھ پر ہاتھ نہ اٹھاؤں گا، باقی تیرے جو مرضی آئے بہ کر۔ رہا قربانی کا معاملہ، سو اللہ کے یہاں نیک نیت ہی کی نذر قبول ہو سکتی ہے، وہاں بد نیت کی نہ دھمکی کام آ سکتی ہے اور نہ بے وجہ غم اور غصہ۔ اور اس پر قابیل نے غصے سے بہت زیادہ بھڑک کر اپنے بھائی حابیل کو مار ڈالا۔ قرآن پاک میں نہ شادی سے متعلق اختلاف کا ذکر ہے اور نہ ان دونوں کے ناموں کا ذکر ہے، صرف قربانی کا ذکر ہے، اور اس روایت سے زیادہ حابیل کی لاش کے دفن سے متعلق یہ اضافہ ہے۔ حابیل نے قابیل کا قتل تو کر دیا صرف ایک عورت کے لیے، لیکن اس کی لاش کو چھپانے کے لیے حیران اور پریشان تھا کہ اس لاش کا کیا کریں۔
ابھی تک آدم کی نسل موت سے دوچار نہیں ہوئی تھی، کیونکہ یہ دنیا کا پہلا قتل تھا، اور اس لیے حضرت آدم علیہ السلام نے مردے کے بارے میں اللہ کا کوئی حکم نہیں سنایا تھا۔ یکایک اس نے دیکھا کہ ایک کوے نے زمین کورید کر گڈھا کھودا۔ قابیل اسے دیکھ کر چیت گیا کہ مجھے بھی اپنے بھائی کے لیے اسی طرح گڈھا کھودنا چاہیے، اور کچھ روایتوں میں ہے کہ کوے نے دوسرے مردے کوے کو اس گڈھے میں چھپا دیا۔ قابیل نے یہ دیکھا تو اپنی ناکارہ زندگی پر بے حد افسوس کیا اور کہنے لگا کہ میں اس جانور سے بھی گیا گزرا ہو گیا، کہ اپنے اس جرم کو چھپانے کی بھی اہمیت نہیں رکھتا۔ شرمندگی اور افسوس سے سر جھکا لیا، اور پھر اسی طرح اپنے بھائی کی لاش کو مٹی کے حوالے کر دیا۔ اس واقعے کے بیان کے بعد قرآن پاک میں آتا ہے کہ اسی وجہ سے، یہ قرآن پاک کی سورہ مائدہ میں ہے، اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر جو کوئی قتل کرے ایک جان کو بلا عیبت جان کے یا فساد کرنے کی غرض سے، تو گویا اس نے قتل کر ڈالا ان سب لوگوں کو، اور جس نے زندہ رکھا ایک جان کو تو گویا زندہ کر دیا سب لوگوں کو۔ امام احمد نے اپنی مسند میں حضرت عبداللہ بن مسعود رحمت اللہ علیہ سے ایک روایت کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جب بھی کوئی ظلم سے قتل ہوتا ہے تو اس کا گناہ حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے یعنی قابیل کی گردن پر ضرور ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ پہلا آدمی تھا جس نے ظالمہ قتل کی شروعات کی، جس نے ظالمانہ قتل کی شروعات کی اور یہ ناپاک سنت جاری کی۔ عبرت کی جگہ اس میں عبرت بھی دی گئی ہے۔ سورہ مائدہ کی ذکر کی گئی آیت اور اوپر لکھی حدیث ہم پر یہ حقیقت ظاہر کرتی ہے کہ انسان کو اپنی زندگی میں ہرگز کسی کی ایجاد نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ کائنات میں جو آدمی بھی آگے اس بدعت کا اقدام کرے گا تو بدعت کی بنیاد رکھنے والا بھی برابر اس گناہ کا حصے دار بنتا رہے گا، اور ایجاد کرنے والا ہونے کی وجہ سے ہمیشہ بالی ذلت اور گھاٹے کا حقدار ٹھہرے گا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ان دونوں بیٹوں کا ذکر سورہ مائدہ میں کیا گیا ہے۔ مصنف کی ترتیب کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کے تذکرے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا جاتا ہے، تو اگلے ویڈیو میں آپ دیکھیں گے سنیں گے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ۔ چلتے ہیں، پھر ملیں گے اگلے واقعے میں۔ السلام علیکم۔